بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی تمام آیات مبارکہ کے بہت سے فضائل و برکات ہیں جس سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھیں یا سنیں، دونوں سے ہی ہمیں بہت سے فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ آیت الکرسی بھی اپنے اندر بے پناہ فضائل و برکات رکھتی ہے۔ آیت الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن کا بلند ترین نقطہ ہے۔ رسول خدا آیت الکرسی کی تلاوت کے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ اس آیت میں اسم اعظم الحی القیوم ہے۔ اس میں 50 کلمے ہیں اور ہر کلمے میں 50 برکتیں ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اسے جانتا ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے اس قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے اور اسے اس کی حفاظت کچھ دشوار نہیں۔ وہ بڑا بلند ہے، عظمت والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روکے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے بستر پر آئے تو آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا اور صبح تک شیطان تیرے قریب نہیں بھٹکے گا۔ محمد بن ابی بن کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے۔ وہ اس میں کمی دیکھتے تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا۔ وہ جانور سے مشابہ ایک نوعمر لڑکا تھا۔ انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا، تم کون ہو، جن یا انسان؟ اس نے کہا، میں جن ہوں۔ انہوں نے کہا، اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ۔ تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا اور اس کے بال کتے کے بال کی طرح تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی ہے؟ اس نے کہا، جن یہ جانتے ہیں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو، تو ہم تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، کیا چیز تم سے بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ آیت جو سورہ بقرہ میں ہے، آیت الکرسی۔ جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے پناہ میں رہے گا، اور جو اسے صبح پڑھے گا وہ رات تک ہم سے پناہ میں رہے گا۔ پھر جب صبح انہوں نے اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خبیث نے سچ کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں وہ اسے کافی ہو جائیں گی۔ آیت الکرسی کے فضائل۔ جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھیں گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر فرض نماز کے بعد پڑھیں گے تو مرتے وقت ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ جو شخص ایک بار آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ میرے بندے کی حفاظت کرو۔ جو شخص 3 بار آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے، واپس آؤ، اب میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ آیت الکرسی کے پڑھنے سے رنج و غم دور ہو جاتا ہے، روزی میں کشائش ہوتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت پڑھنے سے مقصد میں کامیابی ہوتی ہے،
شیطان ہٹ جاتا ہے اور بندہ ہر آفت و بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ آیت الکرسی یرکان کی بیماری کا علاج ہے۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دوا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا مقاصد میں کامیابی کروا دیتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔